ایک میرے پردادا ان کا نام ابراہیم تھا اور ایک ان کے بھائی تھے جن کا نام احمد دین تھا۔ صحیح۔ یہ ابھی چھوٹے ہی تھے، باپ فوت ہو گیا۔ اس وقت تک ہمارے آبا اہل حدیث نہیں تھے۔ ٹھیک۔ تو وہاں ان کے ایک پیر صاحب تھے آلو مہار، یہاں ایک گدی ہے، وہ ہر سال ایک خاص وقت پہ آ کے جب گندم کی کٹائی ہوتی تو وہ آ کے اپنے مریدین سے نذرانے وصول کرتے۔ صحیح۔ اور اس میں یہ تھا کہ ہر گھر انہیں اس وقت 1 روپیہ دیتا۔ ٹھیک۔ تو چونکہ ان کے والد فوت ہو چکے تھے اور خود چھوٹے تھے، بہت کوشش کے باوجود 1 روپیہ جمع نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ 8 آنے جمع ہوئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں تو انہیں یہ دے دیں۔ صحیح۔ انہوں نے وہ جب 8 آنے دیے تو وہ غصے میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اس یتیم بچے کو جن کا نام ابراہیم تھا اسے تھپڑ مار دیا اللہ اکبر۔ اچھا۔ کہ یہ پیسے کم کیوں ہیں۔ تو یہ بھی اپنے والدین کے گھر میں لاڈ سے پلے تھے، تو انہوں نے پیر صاحب کو تھپڑ مار دیا، جوابی تھپڑ مار۔ صحیح۔ یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گاؤں کے لوگوں نے انہیں گاؤں سے نکال دیا۔ صحیح۔ یہ ایک بہت اچھے ماہر خطاط تھے، ان کا ہاتھ تیز تھا بچپن، یعنی چھوٹے ہونے کے باوجود، اور یہ پھرتے پھراتے لاہور ایک پریس میں چلے گئے۔ کئی اس کے متعلق نہیں پتا کہ کتنے لوگوں سے پوچھا ہوگا انہوں نے۔ صحیح۔ بہرحال ایک شخص ان کے پاس تحفۃ الاحوذی، یہ ترمذی کی شرح ہے، اس کا پروجیکٹ آیا ہوا تھا کہ اسے چھاپنا تھا۔ انہیں بھی کاتب کی ضرورت تھی۔ ٹھیک۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ لکھ کے دکھائیں۔ ان کا ہاتھ تیز بھی تھا اور صاف بھی تھا۔ صحیح۔ اور آج بھی جو پرانی تحفۃ الاحوذی ہے اس کے آخر میں کتبہ محمد ابراہیم لکھا ہوا ہے۔ اچھا۔ تو انہوں نے جب یہ اپنا ٹیسٹ دیا تو اس نے پاس کر لیا، پھر اس نے یہ کام دے دیا انہیں۔ صحیح۔ گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا نہ ان کی زمین کو کوئی کاشت کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھے گا۔ صحیح۔ نہ ان کو داخل ہونے دیں گے گاؤں۔ انہوں نے پیر صاحب کی بے ادبی کی تھی۔ یہ صرف گاؤں سے انہیں نکالا، ان کے بھائی بھی گاؤں میں تھے، ان کی والدہ بھی گاؤں میں تھی۔ اچھا 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 اچھا۔ تو انہوں نے وہاں کام شروع کیا۔ غالباً 3 4 یا 5 جتنا بھی وقت لگا، وہ جب پروجیکٹ مکمل ہوا تو اس کی اجرت انہیں 25 روپے ملی۔ ماشاءاللہ۔ صحیح۔ چونکہ وہ پریس کے مالک جو تھے وہ اہل حدیث تھے۔ اچھا۔ ان کے پاس بیٹھ کے کچھ اللہ نے فہم بھی دیا۔ جب وہاں فارغ ہو کے تو آنے لگے تو کہنے لگے میں کیا کروں، کس سے رہنمائی لوں۔ انہوں نے کہا وزیر آباد میں ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، صحیح، آپ ان سے ملیں۔ صحیح۔ تو جو ان سے ملے، اپنا سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت حافظ رحمہ اللہ نے ان کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے اور ان کے ساتھ پھر بیٹھنا اٹھنا ہو گیا۔ صحیح۔ انہوں نے ان کی ہمت بندائی کہ آپ خود کرو کاشتکاری، اگر گاؤں والے نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ جسم کے پتلے سے جو سنا ہے ہم نے اپنے آبا سے، صحیح، تو یعنی کمزور سے جسم کے مالک تھے، بہت زیادہ طاقتور نہیں تھے، تو لیکن اللہ نے ایسی مدد کی کہ یہ رات کو تہجد تک 1 ایکڑ جو ہے اس میں ہل چلا لیتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اس وقت ٹریکٹر بھی نہیں ہوتے تھے، میرے خیال وہ بیل وغیرہ کے جی بالکل۔
اور لوگ دیکھنے آتے تھے کہ حکیم صاحب کے لڑکے نے کس طرح کا یہ سب کچھ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ غالباً ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی مدد ہے۔ ظاہر ہے ایک رات میں 1 ایکڑ کاشت کرنا بڑا مشکل ہے یہ۔ یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا، صحیح۔ پھر ان کی شادی ہو گئی، جوان ہوئے، شادی ہو گئی تو اولاد نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حافظ عبد المنان رحمہ اللہ کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے بیٹا دے دیں، میں اسی کے دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی شان و قبولیت کی گھڑی تھی۔ حضرت حافظ صاحب نے کہا کہ آپ بھی بیٹھو، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی کرو۔ دعا کی، اللہ نے مہربانی فرما دی، دعا کو شرف قبولیت بخشا، الحمدللہ۔ اللہ نے انہیں بیٹا دیا۔ صحیح۔ تو وہ گاؤں سے بھاگے ہوئے وزیر آباد آئے، حضرت حافظ صاحب سے عرض کرنے لگے حافظ صاحب اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ اللہ۔ انہوں نے کہا ابراہیم کا بیٹا اسماعیل۔ اسماعیل ہی ہے۔ اللہ اللہ۔ صحیح۔ تو پھر یہ ان کا نام اسماعیل رکھا گیا، چونکہ میرے پردادا جو تھے ابراہیم وہ فارسی اور عربی کے میں مہارت رکھتے تھے، اچھا، ماشاءاللہ۔ تو ابتدائی طور پہ گھر میں ہی پڑھے، پھر اس کے بعد حضرت حافظ صاحب کے پاس وہ تشریف لے آئے، ٹھیک۔ پھر یہاں سے دلی بھی گئے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ ان کے پاس بھی گئے، صحیح۔ پڑھا۔ یہ غالباً اس وقت ان کی 19 یا 20 سال عمر تھی۔